اور کچھ نہیں بتایا گیا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہا کہ ہم آپ کو لاہور میں لے کے جا رہے ہیں اور ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں نے کہا جو جیل میں تھے، خاص کر لیاقت وڑائچ جو اس سسٹم کو سمجھ، حامد سرفراز بھی تھے ہمارے ساتھ. حامد سرفراز جو پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہے، تحریک استقلال کے تھے، شیخ مجیب الرحمان کے بڑے ٹرسٹیڈ اپنا سیاسی رہنما تھے پاکستان کے، وہ بھی تھے ہمارے ساتھ ساہیوال میں. تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت رات کو آج تک کبھی ٹرانسفر ہوئی نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی اچھنبے کی بات ہے، کوئی خطرناک بات ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا ہو سکتا ہے کہ میرا نام ہائی جیکرز نے دے دیا ہو، اسی لیے مجھے لاہور میں لے کے جا رہے ہیں. تو لے گئے رات کو. جب میں لاہور جیل میں پہنچا تو وہاں جا کے مجھے بتایا گیا کہ مجھے ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ پہ لاہور میں منتقل کیا گیا ہے، اور وہاں لاہور جیل میں پنجاب سے جتنے بھی سیاسی قیدی جنہیں ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ پہ رہا کر پاکستان سے باہر بھیجنا تھا، ان سب کو یکجا کیا لاہور کیمپ جیل میں. ان میں ڈاکٹر غلام حسین تھے، ڈاکٹر جواد تھے، جاوید حکیم قریشی تھے، سردار مظہر تھے، اس کے علاوہ اور ارشد عوان تھے، اعظم چودھری محمد اعظم تھے، طارق بشیر چیمہ تھے جو آج کل پاکستان کی گورنمنٹ میں فیڈرل منسٹر ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوست تھے. ان سب کو لاہور جیل میں یکجا کیا گیا تھا تاکہ ان کو اکٹھے کر کے کسی ارینجمنٹ کے ذریعے کسی اور جہاز میں آگے بھیجا جائے. تو پھر آپ کو اس کے بعد آگے بھیج کے پھر آپ کو ہائی جیک کر کے یہاں سے جہاز میں بٹھایا گیا پی آئی اے کے، اور آپ کو افغانستان پہنچایا گیا پہلے؟ نہ، ہمیں افغانستان نہیں پہنچایا گیا. ہمیں لاہور سے اکٹھے کر کے انہوں نے ایک C-130 جہاز میں، جو کہ آرمی کا جہاز ہوتا ہے، C-130 جہاز میں بٹھایا. لاہور کے تمام سیاسی لوگ جن کو انہوں نے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ چیخ کے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے. یعنی آج تو اس سے واقعہ گزرے کئی سال ہو گئے، آج بھی ریکارڈ پہ موجود چیز کہ ہم نے چیخ کے کہا ہم نہیں جانا چاہتے. مگر انہوں نے ہمیں باقاعدہ 3-4 آدمیوں نے ہاتھ باندھ کے پیچھے، ہمارے ہاتھ باندھ کے رسیوں سے زبردستی ہمیں گاڑیوں میں پھینکا، لاہور میں کیمپ جیل کی گاڑیوں میں پھینکا. اور ہمیں معلوم نہیں کون سا وہ ہوائی اڈہ تھا، وہاں پہ C-130 میں بٹھا کے کراچی لے گئے. کراچی میں جا کے کسی حوالات میں بند کیا، اور اس میں ہمیں پھر وہاں سے ہمیں باندھ کے رات کے اندھیرے میں گاڑیوں میں بٹھا کے زبردستی جہاز میں لے کے گئے. کراچی میں ہمیں پی آئی اے کے جہاز میں بٹھا کے، اور وہاں پہ تمام لوگ جو پشاور سے لائے گئے تھے اور کراچی سے سندھ کے سارے 52 لوگ، ان سب کو یکجا کر کے پھر جہاز میں لے گئے. اور جہاز میں ہمیں ہتھکڑیاں باندھ کے جہاز میں چڑھایا گیا. کوئی آدمی فری نہیں تھا جہاز پہ جانے کے لیے. آپ پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے آپ دماسکس پہنچے، جہاز جو آپ کو لے کے آیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ ہم کو لیبیا لے کے جایا جا رہا ہے. جہاز میں یہ کہا گیا کہ ہمیں لیبیا لے کے جایا جائے گا، مگر جہاز اڑتا رہا. ہمیں سمجھ آیا کہ لیبیا آ کیوں نہ رہا. 8 گھنٹے ہو گئے، سب پریشان تھے. تو یکدم پتہ چلا کہ جہاز جو ہے وہ کہیں اتر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جہاز جو ہے وہ لینڈنگ کی اس نے ایتھنز میں. یہ وہی جہاز تھا جو ہائی جیک ہوا تھا؟ نو ہائی جیک والا جہاز جو ہے، جب ہمیں انہوں نے رہا کر کے پی آئی اے کے جہاز میں بٹھایا تو ہائی جیکرز نے کابل سے مسافروں کو بھی چھوڑ دیا اور جہاز کو بھی چھوڑ دیا. وہ جہاز علیحدہ تھا. یہ تو ایتھنز میں وہاں پہ اور 8 گھنٹے کے درمیان ہم نے کھایا کچھ نہیں تھا، سارے بھوکے تھے. اور چائے ملی پی آئی کے 8 گھنٹوں کے دوران. تو وہاں پہ انہوں نے جہاز کو اتارا، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے انہوں نے بندوبست کیا. وہاں ہمیں بتایا گیا کہ کرنل قذافی نے اس جہاز کو لینے سے انکار کر دیا کہ لیبیا اس جہاز کو نہیں لے گا، تو اب آپ کا جہاز دمسکس جائے گا. حافظ الاسد نے کہا کہ یہ قیدی میرے پاس بھیج دیں. تو وہاں جہاز کچھ دیر ٹھہرا اور پھر ہماری فلائٹ جو ہے انہوں نے وہاں سے دمسکس پہنچا دی. اس طرح ہم دمسکس پہنچ گئے. اچھا، تو آپ پھر دمسکس سے پھر آپ وہاں جا کے آزاد ہو گئے، ایک طرح سے آپ کو نکال دی، آپ باہر آ گئے. پھر آپ نے وہاں سے ناروے کا
آپ نے چوز کیا؟ یہ کیسے ہوا کہ کچھ لوگ لندن بھی آئے, کچھ لوگ ناروے گئے, کچھ لوگ کہیں اور ملکوں میں چلے گئے, جرمنی میں بھی ہیں جی. تو یہ کیسے ساری ڈویژن پھر وہاں سے لوگوں کی چوائس آف ٹریول تھی وہاں سے؟ جی اس میں خاص طور ایسے ہوا کہ دمسکس میں ہم تقریباً نیم آزاد تھے, سیمی کنفائنڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, کہ ہم شہر سے دور تھے ایئرپورٹ کے قریب, تو نہ ہم آزاد خود جا سکتے تھے شہر, کوئی پیسہ بھی نہیں تھا, نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی. تو سیکورٹی فورسز جن دوستوں نے جمعہ پڑھنا ہوتا تھا تو جمعے کے روز ہمیں وہ شہر لے کے جاتے تھے دمسکس میں. تو کچھ دوست جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ امیہ میں چلے جاتے, کچھ دمسکس میں رہے. تو وہاں سے کچھ لوگ لیبیا چلے گئے, کچھ دوست جو ہے وہ اپنے ان کا ارینجمنٹ ہو گئی ان کے وہاں پہ, کچھ دوست ان کے پہنچ کے رشتہ دار جو پاسپورٹ لے کے, جن میں سردار مظہر تھے اور جاوید حکم قریشی جو لندن آ گئے. ان کے وہاں پہ کچھ دوست ان کے پہنچ کے رشتہ دار جو پاسپورٹ لے کے, جن میں سردار مظہر تھے اور جاوید حکم قریشی جو لندن آ گئے. تو ڈاکٹر غلام حسین اور میں نے اور ڈاکٹر جواد, اس کے بعد کچھ دوست تھے, خاقان مرزا, جان عالم تھے, وہاب صدیقی تھے, صحافی پاکستان کے بڑے معروف صحافی تھے, اب بھی ہیں کراچی میں. اور اس طرح ہم نے یونائٹڈ نیشن کے ہائی کمشنر کو وہاں پہ رابطہ کیا سیرین گورنمنٹ کے ذریعے کہ ہمارا الذوالفقار اس جو بھی معاملات ہے ہائی جیکنگ کا ہمارا تعلق نہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں معاشرہ کے خلاف, تو ہمیں سیاسی پناہ دی جائے, ہم اسٹیٹ لیس ہیں. کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہمیں بغیر پاسپورٹ کے بھیجا, ہمارے کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, شناختی کارڈ نہیں تھا, ہماری کوئی شناخت نہیں تھی, کوئی پیسہ نہیں تھا, اور کپڑے وہی تھے جو ہم پہن کے آئے ہیں. کسی کے پاس اور کوئی وہاں ان کا لگیج جو ہے وہ جیلوں میں چھوڑ دیا گیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بغیر مددگار تھے. اور تو وہاں سے پھر تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا. ہائی کمشنر فار ریفیوجیز UN کا, اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا, UNHCR نے کیا, UNHCR نے, یورپ کے مختلف لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, جن میں مجھے اور ڈاکٹر جواد کو ناروے نے ایکسیپٹ کیا. ہم وہاں پہ 1982 میں ناروے میں آئے. ڈاکٹر غلام حسین اور ان کے کچھ دوست جو ہیں وہ سویڈن بھیج دے گئے. اچھا, یہ جو آپ کا